الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد باب اذا اشترطت فی المزارعۃ اذا شئت اخرجتک۔ باب اس بیان میں کہ مزارعات میں مالک نے کاشتکار سے شرط لگائی کہ جب میں چاہوں گا تجھے بھی دخل کر سکوں گا۔ کہنا چاہتے کہ آدمی اگر اپنی کھیتی باڑی کسی کو کرنے کے لیے دے رہا اور اس میں شرط رکھ دیا کہ جب میں چاہوں گا تو تم سے یہ کھیتی میں لے لوں گا، تو اس شرط کی کیا رہنمائی ملتی ہے؟ بھائی زندگی میں بہت ساری شرطیں آتی ہیں، تو ایسے کھیتی باڑی آدمی کرتا ہے، کسی کی کھیت ہوتی ہے، کرتا کوئی اور ہے، تو وہاں بھی بہت ساری شرطیں رکھی جا سکتی ہیں، کچھ جائز بھی ہو سکتی ہیں، کچھ ناجائز بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح کی شرط اگر کھیت کا مالک لگائے کہ میں کھیت تو تمہیں کرنے کو دے رہا ہوں لیکن جب چاہوں گا میں تم سے لے لوں گا، تو کیا رہنمائی ملتی ہے؟ حدیث نمبر 2730 عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، لما فتح اہل خیبر عبداللہ بن عمر، کہ جب اہل خیبر نے عبداللہ بن عمر کے ہاتھ پیر کو توڑ دیا۔ خیبر یہ یہودیوں کا علاقہ تھا، بعد میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی، تو وہاں کی جو زمین مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو انہیں کے حوالے کر دو، اور کچھ فکس کر لیا، مطلب پرسنٹ کہ جو پیدا ہوگا اس میں اتنا تمہارا اتنا ہمارا ہوگا، تو کھیتی ان کو ان کے حوالے زمین دے کر دی گئی۔ تو اسی سلسلے میں عبداللہ بن عمر ان کے پاس گئے اس مال کو وصولنے کے لیے، تو ان لوگوں نے بدمعاشی کی، رات کے اندھیرے میں چھت سے ان کو دھکا دے کے گرا دیا اور ہاتھ پر توڑ دیا، یہ ان لوگوں نے بڑی بدمعاشی کی۔ تو اسی کا تذکرہ ہے کہ جب اہل خیبر نے عبداللہ بن عمر کے ہاتھ پیر کو توڑ دیا، قال عمر خطیبا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یعنی یہ خبر تو بڑی عجیب ہو گئی نا کہ ہماری زمین ہم نے مہربانی کر کے ان کو دی کھیتی باڑی کرنے کے لیے، اور ہمارا آدمی جب اپنا مال ان کے وصول کے لیے ان کے پاس گیا تو ہاتھ پیر ہی توڑ دیے، یہ بہت زیادہ زیادتی ہو گئی نا۔ فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عامل یہود خیبر علی اموالہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یہود کو ان کے مالوں پر عامل بنایا، یعنی جو ان سے حاصل ہوئی تھی فتح کے شکل میں زمین کھیتی باڑی کو ان کے حوالے کر دیا، اور کہا جو پیداوار ہوگی اتنا تمہارا اتنا ہمارا ہوگا۔ تب عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور خود میں یہ ساری باتیں کہیں، وقال نقرکم ما کرکم اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ بھی یہ کہا تھا کہ ہم اس زمین پر تم کو اسی وقت تک باقی رکھیں گے جب تک اللہ تم کو باقی رکھنا چاہے گا۔ یہ بات سے تعلق ہے کہ شرط آپ نے رکھ لی کہ یہ زمین ہم تم کو کھیتی باڑی کے لیے دے رہے ہیں، کب تک؟ جب تک ہم چاہیں گے، یعنی جب تک اللہ کی مرضی ہے دیں گے۔ جیسے اللہ کی طرف سے کچھ اشارہ آ گیا اور اللہ نہیں چاہے گا یہ زمین ہم تم سے لے گے، یہ شرط رکھ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو گویا اس طرح کی شرط آپ رکھ سکتے ہیں، اپنی زمین کھیتی باڑی کے لیے کسی کو دیں اور اس پہ شرط رکھ دیں صاحب کہ اتنے دن کے لیے میں دے رہا ہوں، تو وہ بھی شرط ہے، اور ایک کہ میں جب چاہوں گا لے لوں گا، یہ بھی شرط ہے، یہ صحیح ہے۔ وَإِنَّ عَبْدَاللَّهِ ابن عمر، اور ایک عبداللہ ابن عمر خرج الى مالی، ان کے پاس گئے مال کے سلسلے میں، یعنی مال حاصل کرنے کے لیے جو کھیتی ان کو دی گئی تھی، ہناک ان کے پاس، فَأُبْدِيَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ، تو رات کو ان کے ساتھ جھگڑا کیا گیا، فَفُدِيَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ، اور ان کے دونوں ہاتھ پر توڑ دیے گئے۔ یہ یہودیوں کی طرف سے ہوا تھا، لیکن چونکہ رات کا معاملہ تھا تو چہرے سمجھ میں نہیں آیا کہ کن لوگوں نے کیا، لیکن یہ کلیئر ہے کہ یہودی ہی تھے اور انہوں نے کی۔ یہ یہودیوں کی بات آ گئی اور یہودیوں کی بدمعاشیاں چل رہی ہے، تو حقیقت میں یہودی جو قوم ہے بڑی بدمعاش قوم، اور ہر دھرم میں ان کی اتنی خطرناک ہے نا، دو چار کی طرح یہ ہر دھرمی کرتے ہیں۔ ہٹلر نے یہودیوں کو جو قتل کیا نا، آپ سنے ہوں گے، بعض عالم بیان کرتے ہیں
کہ ایسے اس نے قتل نہیں کیا. ہم نہیں کہتے کہ اس نے اچھا کیا ہے, لیکن وہ جھیلا تھا اور یہ بڑی تعداد کو قتل کیا. اور اس کے بعد لکھتے ہیں, بیان کرتے ہیں کہ اس نے کچھ کو چھوڑ دیا تھا اسی لیے کہ تاکہ آنے والی دنیا ان کو دیکھے اور ان کے بدمعاشیاں دیکھے اور یہ سمجھے کہ ہٹلر نے جو ان کو قتل کیا تھا ایسے نہیں قتل کیا. تو یہ بڑی بدمعاش کو آج بھی جو بدمعاشیاں دیکھ رہے نا, پوری دنیا ان کی بدمعاشی دیکھ رہی, لیکن خاموش کیوں ہو جانتے ہیں؟ کیونکہ حالات ایسے بن گئے کہ دو لوگوں کی جو باتیں میں نے سنی اور سمجھ میں آئی. ایک تو یہ کہ دنیا والوں کے راز ان یہودیوں کے پاس ہے اور ان کو ٹینشن ہے کہ اگر ان کے آگے ہم گئے تو وہ راز پاس کر دیں. اب کیا راز اللہ کا؟ دوسری بات کہ بڑے بڑے جو ٹیکنالوجی ہے یہ اس میں بہت زیادہ ماہر ہوتی ہے, یہ سب انہی کے ہاتھ پہ ہے. اور دنیا کے کاروبار بڑے بڑے کمپنیوں بزنس مینوں کا جو ہے نا یہی پہ دار و مدار ہے. یہ گوگل وغیرہ جو چل رہا ہے سب انہی کی ہے. یہ جب چاہے نا ان کو کچھ بھی کر دے اور پھر پوری دنیا ایسے دیکھتی رہ جائے. تو یوں کہہ لیجیے دنیا والوں کی نس ان کے ہاتھ میں ہے. اسی وجہ سے بڑے بڑے لوگ کچھ بول نہیں پاتے, لیکن ہے بدمعاش کو آج بھی آپ بدمعاشی کے دیکھتے ہیں. انہی کی زمین سب کچھ, کیا کہنے کی ضرورت ہے, سب کو جانتے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں, یہ ان کی نسل میں ہے, یہودیوں کے نسل میں ہے. ان کی بدمعاشیاں دنیا والوں نے ہمیشہ دیکھی ہے اور آج بھی دیکھ رہے ہیں. اور غالباً بعض لوگ کہتے ہیں ہٹلر نے کچھ لوگوں کو اگر وہ چاہتا نا وہ سب کو مار دیتا, لیکن کچھ لوگوں کو جان بوجھ کر چھوڑ کے گیا تھا کہ آنے والی دنیا کے لوگ یہ دیکھیں گے تب مجھے اتنا غلط نہیں کہیں گے جتنا کہنا چاہیے. تو ایسے ہی یہ گئے اپنا مال حاصل کرنے کے لیے, ہر درمی نہیں ہوگی, رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھایا اور ان لوگوں نے ان کو چھت سے گرایا اور ہاتھ پر توڑ دیا. یہ بہت زیادہ ظلم ان لوگوں نے کر دیا. تو کہہ رہے پھر کیا ہوا, وَلَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُوٌ غَيْرُهُمْ هُمْ عَدُوُّنَا وَتُهْمَتُنَا. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمارا ان یہودیوں کے علاوہ وہاں کوئی دشمن نہیں ہے, صرف یہودی ہے. اب چونکہ مسئلہ یہ ہو رہا تھا نا کہ چہرہ نہیں سمجھ میں آیا کس نے یہ کیا, رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھائے تو پکڑا کس کو لایا. تو کہہ رہے ان کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں ہمارا نا جن پر ہمارا شبہ ہو جائے. آپ کہو کہ بھئی جب پکڑ میں نہیں ہے تو گمان تو اچھا لگنا چاہیے نا, لیکن کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ اس کے علاوہ آپشن ہی نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ دو لوگ مسجد میں ہو, دروازہ بند ہے, رات کی تاریکی ہو گئی, بالکل کچھ نہیں دکھ رہا ہے, اچانک ایک آدمی کا سر پھوٹ جاتا ہے. اب وہ نہیں سمجھ میں آ رہا کس نے پھوڑا. تو یار کہو گے اب بھئی سوال ہے کہ بھئی میں ہوں اور میرے ساتھ ایک اور ہے, دروازہ بند ہے, اس کے علاوہ کسی آنے کا کوئی چانس نہیں ہے. آپ کہو گمان تو اچھا کرنا چاہیے نا, آپ نے تو دیکھا نہیں تو ہمیں, ارے سوال ہے کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن بھی تو نہیں ہے. تو یہی معاملہ تھا کہ ان یہودیوں کے علاوہ کوئی تھا بھی نہیں وہاں ان کے مسلمانوں کا دشمن. تو وہ کہہ رہے ہمارے علاوہ اور ان کے علاوہ کسی کی دشمنی نہیں ہے جن پر ہم تہمت لگائیں شبہ کریں. انہوں نے یہ بدمعاشی کی ہے. تو ان کی بدمعاشیاں زمانے میں رہی ہے, ہر دور میں بھی رہی ہے اور آج بھی رہی. یہی وجہ ہے ہمیشہ ان پر اللہ کی لعنت پڑی ہے, فرقات پڑی ہے. آج تک ان کے پاس اپنی کوئی مستقل زمین نہیں ہے. وہ فلسطین کا ایک حصہ زبردستی قبضہ کر کے بیٹھے وہی ہے, اس کے علاوہ کہیں نہیں, وہ بھی آسانی سے نہیں. کوئی زمین ان کے پاس نہیں ہے جو پرسنل یہودیوں کا ہو. کیوں؟ یہ اللہ کے جانب سے دھتکاری ہوئی قوم, بڑی ملعون قوم ہے. تو ان کے درمیان زمانے میں رہی ہے اور آج بھی ہے. حدیث لمبی ہے, باقی بات انشاءاللہ اگلے درس میں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.